ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان، اور آج میں آپ کو ڈیلاویئر کے بیچز سے بول رہا ہوں. یہ ایک مشہور بیچ ہے ڈیلاویئر میں. ہمارے پاس کئی بیچیں ہیں. یہاں میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں. پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ماں، بیٹی، بیٹا، بیوی. سو وی آر ہیئر. 4-5 دن سے میں یہاں ہوں. اور اینی وے، تو آج میں آپ لوگوں سے انگریزی میں ایک لائیو شو کر رہا تھا سوئٹزرلینڈ میں جو ڈائلاگ چل رہا ہے اس کے تعلق سے، لیکن وہ ڈائلاگ تھوڑا ڈسکریج ہو گیا بیکاز اچانک پتہ نہیں یہ جو ہم کرائے کے ایک مکان میں ہیں ایک ہفتے کے لیے، اس کی پتہ نہیں وائی فائی کیوں اچانک کٹ گئی تھی، اس لیے وہ چینل پورا شو نہیں کر سکا. اینی وے، تو میں آج آپ سے اسی سوئٹزرلینڈ میں جو نیگوسیشنس ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا. اور بیسیکلی یہ جو بڑے میاں پاگل ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، غصے سے، فرسٹریشن سے، اس کے تعلق سے بھی آپ سے بات کروں گا. تو دو چیزیں ہوئی ہیں کہ یہ نیگوسیشنس چل رہے ہیں. خبریں آ رہی ہیں کہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے. فرسٹ راؤنڈ جو 80 منٹ کا ہے وہ ڈسکشنز ہوئے ہیں. پتہ نہیں اس میں کیا ڈسکشنز ہوا ہے. جو خبریں آ رہی ہیں کہ نیوکلیئر جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو لے کر، اور ایرانیوں نے امیڈیٹلی جو ان کے بلاک فنڈز ہے اس کو رہا کرنے کے لیے ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کی ہے. پھر اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. شروع میں کافی تماشا اور ڈرامہ ہوا، جیسا آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا کہ ایک ڈرامہ یہ تھا کہ ایرانیوں نے نہ تو فوٹو لینے کے لیے تیار ہوئے، وہ نہ تو فوٹو لی نہ انہوں نے کچھ پریس کانفرنسز کی، کسی بھی طرح سے نہ ہاتھ ملا رہے ہیں. انفیکٹ بیچارے جے ڈی وینس کے ساتھ تو بہت برا حال ہوا. نہ صرف ایرانیوں نے ہاتھ نہیں ملایا بلکہ جو ایسا لگ رہا ہے کہ قطر کے جو پرائم منسٹر بھی وہاں آئے ہیں نیگوسیشنز کو ہیلپ کرنے کے لیے، میڈیٹ کرنے کے لیے، وہ بھی شاید ان سے ہاتھ نہیں ملائے. ایک ویڈیو ایسا بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ جو یہ کہتا ہے کہ ان سے ملاقات ہی نہیں، مطلب وہ بیسکلی جے ڈی وینس کو پاس کر کے جا کے شہباز شریف سے گلے ملے، پھر اس کے بعد آصف منیر سے گلے ملے اور پھر کھڑے ہو گئے وہاں پر. سو اینی وے، ڈرامہ تو بہت چل رہا ہے. اور اس ڈائلاگ کے شروع ہونے سے چند لمحے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹروتھ سوشل پہ اپنا بیان ریلیز کیا جس میں انہوں نے دھمکیاں دی ایران کو کہ وہ ایران کو پھر سے تباہ کر دیں گے، پہلے کی طرح بمباری کر دیں گے اگر وہ اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھولتے، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد انہوں نے فاکس نیوز کے ایک رپورٹر کو فون کیا جہاں پہ بہت ہی بے تکی گندی زبان کا استعمال کیا اور کہا کہ اگر تم نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کیا تو تمہارا تو ملک ہی نہیں رہے گا. اور جو نیگوشیٹرز ہے ان سے کہا کہ تم کو جانے کے لیے کوئی وہ نہیں رہیں گے، کیا کہتے ہیں، ملک نہیں رہے گا تمہارا. تو یہ کیسی دھمکی ہے؟ ملک نہیں رہے گا کیا مطلب؟ تقریباً 95 ملین، 9.5 کروڑ کے لوگ ہیں، کیا سب مر جائیں گے؟ یا جو زمین ہے ون آف دا ٹاپ 10-15 ملکوں میں ہے، سائز میں بھی بہت بڑا ہے ایران، کیا وہ غائب ہو جائے گا؟ یہ کتنا یا تو یہ پاگل پن کی باتیں ہیں یا بچپن کی باتیں ہیں، سٹک گیا بڈھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دھمکی ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپنس کا استعمال کریں گے. کتنے مجبور ہو گئے ہیں وہ کہ وہ اسرائیل کو کنٹرول ہی نہیں کر سک رہے، اور ایران ان کی کرنا چاہیے کہ پھنسا لیا ہے ان کو. صاف کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو مل گیا ہمارا سیز فائر، جو وہ بڑے شان سے کہا دیکھو تیل کی قیمت تیزی سے گر رہی ہے، اب اکانومیز دھوم کریں گے، اسٹاک مارکیٹ بڑھ جائے گا، وغیرہ وغیرہ. لیکن جو پہلا پیراگراف ہے اس کی جو پہلی کنڈیشن ہے وہ صاف کہتی ہے کہ پوری سیز فائر پوری طرح سے ہونا چاہیے انکلوڈنگ لیبنان. اور اسرائیل جو اس کے خلاف ہے اور اسرائیل کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو انسانوں کو مارنا اس کا زندگی کا مقصد بن گیا ہے، صرف عورتیں بچوں کو اس طرح سے. تو پچھلے 24 گھنٹے میں 50 سے زیادہ لوگوں کو وہ مار دیا ہے، اور وہ ہتھیار امریکن ہتھیار، امریکن پیسہ، امریکن سپورٹ کی بیسس پر. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ہاتھ ہے. یہ جو وائرس چل رہا ہے، ایرانیوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ جنگ نہیں رکتی
تو آپ نے اس بار کے آپ نے ٹرمز فلفل نہیں کر سکتے. اٹ از ویری کلیئر کہ ڈونلڈ ٹرمپ میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ اپنی ملک اور اپنی فوج اور اپنے لیے بات کر سکے. ان کے خود جو اسٹاف ممبرس ہیں جیسا کہ مائک ہکبی ہے، دیکھیے مارکو روبیو کو لے لیں آپ، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں. انہوں نے 2 گھنٹے میں 2 دن میں پچھلے نہ تو اس ڈیل کو ڈیفینس کیا ہے، ہاں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. مارکو روبیو یہودی لابی کے پیسے لے کر الیکشن جیتنے کی تیاری کر رہے ہیں 2028 میں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہتے ہیں اور اس ڈیل کو ڈیفینڈ نہیں کرتے تو ایسا کوئی ویڈیو نہیں ہوگا جو ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا الیکشن کے دوران 2028 میں. سو ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے یہاں پر امریکہ میں. ڈونلڈ ٹرمپ از ٹوٹلی فرسٹریٹڈ. یہ جنگ دس از اے وار آف چوائس انہوں نے شروع کیا تھا. ہی ہیز ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو بلی ایران انٹو سرنڈر، اور ایسا دشمن شاید ان کو کبھی نہیں ملا اور شاید کبھی ملے گا بھی نہیں کہ وہ ٹھس سے مس نہیں ہو رہا ہے ان کی دھمکیوں کو لے کر. اینی وے تھوڑے رپورٹس ایسے آ رہے ہیں کہ ایرانیوں نے نیگوسیشن چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا کیس. انہوں نے سختی سے کرٹیسائز ضرور کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہوئے غالباف نے کہا یہ تو ان کی ڈیسپریشن کی علامت ہے کہ یہ کتنا ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. اور پھر انہوں نے پریس کو ریلیز کر دیا کہ انہوں نے ایرانیز نے ایک بوڑھے لوگوں کی سائیکالوجسٹ کا استعمال کیا اس نیگوسیشنز کے دوران، تاکہ وہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، جو سینائل ہو جاتے ہیں، جن کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، ان کے جو اسپیشلسٹ ہے اس کے سپورٹ سے اور اس کی مدد سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیہیویئر کو پریڈکٹ کر سکے ہیں. دیٹ از وائی دے تھنک کہ دے ہیو دی اپر ہینڈ. اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر دیں گے، یہ بیان IRGC کا ایک حصہ نے دیا، لیکن امریکہ کی جو میرے خیال سے سینٹ کام ہے، سینٹرل کمانڈ ہے، ان کے جو اسپوکس پرسن ہے وہ کہہ رہے تھے کہ دیٹ از ناٹ ہیپننگ، کہ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ایران کی فوجیں کچھ ایکشن لے رہی ہیں. دھمکی تو انہوں نے دے دی اور اناؤنس بھی کر دیا کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہرموز بند کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ دے آر گوئنگ ٹو ایکچولی ایکٹ اپون اٹ. تو جہازیں ابھی بھی نکل رہی ہیں، کچھ 17 ملین بیرلس آف پیٹرول آئل نکل چکا ہے فرام دا اسٹریٹ آف ہرموز. تو یہ بہت ہی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پازیٹیو پوائنٹ ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا تیل کی قیمت واپس 80 کے قریب ہو چکی ہے، حالانکہ بیچ میں گر گئی تھی 75 کے بلو، 75 کے بلو، لیکن اب وہ وہاں پر نہیں ہے. اٹس گون بیک ٹو 79. اور 2 گھنٹے پہلے جب میں دیکھا تھا اٹ واز ایکچولی ابو 80. ڈپینڈس آن آپ کون سا، کیونکہ الگ الگ تیل کی قیمتیں ہوتے ہیں، اسپاٹ ہوتا ہے، پھر پریڈکشن ہوتا ہے، گیٹس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. بٹ دا پوائنٹ از کہ اراؤنڈ $80 پر ہے، اور وی ول سی واٹ ہیپنس. کل پتہ چلے گا کہ اگر فردر نیگوسیشنز ہوتے ہیں یا نہیں. ایک اور ایک چیز جو یہاں پہ امریکہ میں کافی چل رہی ہے سر، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے صرف پورے ایڈمنسٹریشن میں صرف اور صرف JD وینس ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ان کے دوسرے ایڈمنسٹریشن میں کیا انہوں نے سب جواب دے دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ کہا کہ نہیں ہم یہ ڈیل ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے، ہم کو بہت عزیز ہے یہودی لابی کا پیسہ، اور اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی، ہماری سیاست نہیں چل سکتی. سو وی ول ناٹ ڈیفینڈ دس ڈیل. آپ اکیلے ہیں، یا از دس سم کائنڈ آف اے اسٹریٹجی جو JD وانس سمجھتے ہیں کہ اس کے بیسس پہ ان کے 2028 کے پریزیڈنشیل الیکشن میں اپرچونیٹی بڑھ جاتی ہے. ایک چھوٹے موٹے ڈراماز بھی چل رہے ہیں. اب ایک طرح سے کمپٹیشن نظر آ رہا ہے قطر اور پاکستان کے بیچ میں کہ ہو از دا لیڈنگ نیگوشیٹر. جس طرح سے پریس کانفرنس ہوئی اس سے تو صاف دکھ رہا ہے کہ اٹ از اسٹل انڈر پاکستانی کنٹرول. شہباز شریف نے سب کو ویلکم کیا اور یو کوڈ سی ہاؤ ہی اسپوک، اور کافی تعریفیں کر رہے ہیں وہ. عاصم منیر کی بھی
قطر کے پرائم منسٹر کی بھی کی، قطر کی بھی کی، آبویسلی جے ڈی وینس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تو تعریفیں ہو ہی رہی ہے. بٹ ٹو می دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ جو جے ڈی وینس نے کہا کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے میں صرف عاصم منیر سے مسلسل بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ میری بات چیت اگر ہوئی ہے تو وہ عاصم منیر سے ہوئی ہے، اور میری زندگی میں 2 ایسے لوگ ہیں جو بہت اہمیت رکھتے ہیں. ایک میری بیوی وہ انڈیا سے ہے، اور ایک عاصم منیر جو پاکستان سے ہے. تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ وہ عاصم منیر کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں. میرے خیال سے وہ آپس میں اکیلے میں بات چیت کرتے وقت یہ کہتے ہوں گے، یار جب تو بن جائے گا شہباز شریف کے بعد، جب تو بن جائے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور پھر عاصم منیر کہتے ہوں گے جے ڈی وینس کو، جب تو بن جائے گا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد، تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ. سو آئی تھنک ان کی کافی جگل بندی چل رہی ہے. اٹ سیمس ٹو بی کوائٹ انٹرسٹنگ. وی ول سی کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. تو میں سوچا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سیر بھی کرا لوں، میرے ساتھ لے کے چلوں. تو دس از بیسکلی یہ ہے دا اٹلانٹک اوشن، ہمارا ایسٹ کوسٹ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسٹیٹ آف ڈیلاویئر میں ہوں، اور یہ ہم ون آف دا بیچز ہے ڈیلاویئر میں. یہاں پیچھے جو مکانات ہے اس میں سے ایک مکان میں ہم پچھلے 4-5 دن سے رہ رہے ہیں. آج فادرس ڈے ہے، بچوں نے میرے لیے کیک ویک کٹوایا مجھ سے، تو میں آپ سب کے ساتھ بھی یہ دن کی شبھ کامنائیں دیتا ہوں. آپ سب کو جو فادر نہیں ہیں ان سب کو، جو فادر ہیں ان سب کو ہیپی فادرس ڈے. جو فادر نہیں ہیں ان سب کو بھی میرے طرف سے گڈ وشز کہ انشاءاللہ آپ فادر جلدی بن جائے. آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ عرب کلچر میں یہ ایک رواج ہوتا ہے کہ یوزولی بندے کو اس کے بڑے بیٹے کے نام سے بلایا جاتا ہے. تو مجھے لوگ کبھی ابو رومی کہتے ہیں یا کبھی ابو روحی کہتے ہیں. روحی میری بیٹی کا نام ہے، تو ابو رومی ابو روحی کے نام سے جانا جاتا ہوں میں اپنے دوستوں میں کے ساتھ جو عرب ملک میں ہیں. لیکن وہ بیچلر جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جس کو بچہ نہیں ہوا، اس کو بھی ابو محمد کہتے ہیں، اس امید سے کہ جب وہ شادی کرے گا اور جب اس کو بچہ ہوگا تو اس کے بچے کا نام، بیٹے کا نام محمد ہوگا، اس لیے اس کی عرفیت ابو محمد ہوگی. تو اینی وے، اس چھوٹے سے ٹپنی کے لیے، دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہیپی فادرس ڈے ٹو آل آف یو. پلیز کانورسیشنز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مختار خان. ٹیک کیئر.